جس وقت کفر کی طاقت ٹوٹ گئی اور سارا عرب مسلمانوں کے محتاج ہو گیا اور اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو اسلام کا مرکز قرار دے دیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ تھی المسجد الحرام، یا تو مسجد حرام ہے یا پورے حرم مکہ ہے، کیونکہ بعض مقامات ایسے ہیں جو مسجد حرام سے باہر ادا ہوتے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہے اور وقوف عرفہ وغیرہ ہے، یہ سارے میں مسجد حرام سے کیا ہیں؟ باہر ہیں۔ تو اس لیے اس سے مسجد حرام خاص نہیں بلکہ حرم مکہ جو آس پاس مکہ کے جگہ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے کوئی بھی مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس وقت پہلے اللہ نے قتال لڑائی کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ نے یہ آیت بھی نازل کر دی کہ کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ مشرکین مال تجارت لے کر آتے تھے اور مسلمان ان مشرکین سے غلہ اور ضرورت کی اشیاء خریدتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ہم غلہ اور دیگر ضروریات کے ساز و سامان جو ہے اشیاء ہیں ہم ان سے خریدتے ہیں، تو ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم اس کی پرواہ نہ کرو، جو میں نے آپ کو حکم دیا ان کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو، آپ کی ضرورت کی چیزیں میں پوری کروں گا۔ پھر اللہ نے پوری بھی کی۔ اہل نجد اور جرش وغیرہ کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، اور یہی لوگ جس وقت اسلام کے اندر داخل ہوئے آس پاس سے غلہ اور دیگر ضروریت کی اشیاء جتنی بھی تھیں وہ درآمد کرنے لگے، اور فتوحات کے ذریعے اموال مال غنیمت اور دولت اور سامان شامل ہونے لگا۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ مدینہ کے اندر بارشیں برسا کے اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے اور زمین کے دروازے بھی کھول دیے۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ اسی زمین کے اندر سے ان کو سب چیزیں، ان کی ضرورت کی چیزیں پوری کر دی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرے، اللہ اس کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا، اللہ اس کو کبھی مغلوب نہیں کرتا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو غالب کرتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا اللہ کے احکام اور رسول کی کیا کرے؟ آدمی پیروی کرے، اللہ کبھی بھی انسان مومن کی کانڈ کبھی نہیں لگنے دیتا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے ہیں وجوہات جن کی وجہ سے ان سے قتال کرنا ہے۔ قاتل الذین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم لڑو ان لوگوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے لا یؤمنون باللہ، جس طرح اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے اس طرح وہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ نمبر 2 ولا یحرمون ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتے، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں۔ اللہ نے غیر اللہ کی نظر نیاز کو کیا کیا؟ حرام کیا،
تو وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا ان کو کیا کرتے ہیں؟ حرام ٹھہراتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں خود خواستہ تحریمات کو چھوڑو اور پورے کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا یدینون الدین الحق، اور جو دین حق ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ادا کرے جزیہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہو کر۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر جزیہ ادا کر کے کیا رہیں گے؟ اب رہیں گے، ویسے رہنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ تو پہلی وجہ قتال کرنے کی، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتے، دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ آگے کیا ہے وجہ اور بھی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین تو ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس وہ پاس بھی نہ جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، بعد اس سال کے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو محتاجی کا، فَسَوْفَ یغنی، تو جلد ہی غنی کر دے گا تمہیں، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، ان شاء، اگر اس نے چاہا، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین، تم لڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ روز آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں سمجھتے جو حرام ٹھہرایا اللہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون الدین الحق، اور قبول نہیں کرتے دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی تھی کتاب، حتی یؤتوا، یہاں تک کہ وہ ارادہ کریں، الجزیۃ، جزیہ دینے کا، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ صدق اللہ العظیم۔